دوسری جانب مشرق وسطی میں صورتحال جو ہے وہ بدستور کشیدہ ہے۔ ایران کا کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ سامنے آیا ہے، جبکہ ایرانی فوج کے مطابق کویت میں امریکی طیاروں کے ہینگرز، سیٹلائٹ مواصلاتی نظام اور فوجی ساز و سامان کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے اور ایرانی پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکہ کی ارزق ایئر بیس پر حملے میں ہونے والے نقصان کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کر دی ہیں، جبکہ حملے میں امریکہ کے 3 F-35 طیاروں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ سچویشن کافی کریٹیکل ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور مذاکرات ایک جانب یہ کہنا کہ ان سے ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جانب اس طرح کے جو کارروائیاں ہیں وہ سامنے آنا، جوابی کارروائیاں سامنے آنا، تو سچویشن کو بہت ہی کریٹیکل اور انسرٹن بنا دیتا ہے۔ بالکل انسرٹن ہے۔ اب دیکھیں ایران کی بھی موثر ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ کچھ جہاز ہیں جن کا رخ ابھی تک موڑا گیا ہے اور کچھ جہاز ہیں جنہیں ناکارہ بھی بنایا گیا ہے۔ ذرا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کل 30 جہاز ہیں جناب جن کا رخ موڑا گیا ہے اور 2 کو ناکارہ بنایا گیا ہے، اور انسانی امداد لے جانے والے 30 جہازوں کو اجازت دی گئی ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک بڑا یہ ایک اہم ترین پوائنٹر اس میں یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو انسانی امداد لے جانے والے 30 جہاز ہیں انہیں البتہ اجازت دی گئی ہے سینٹ کام کی جانب سے، جبکہ ایک اسی ناکہ بندی میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ایران کی جانب سے کی گئی ہے، امریکی سینٹرل کمانڈ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک کل 30 جہاز ہیں جن کا رخ موڑا گیا ہے، جبکہ 2 کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹویٹ بھی یو ایس سینٹ کام ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپنے آفیشیل ایکس پر کیا گیا ہے، یہ اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کل اٹس ایز آف 31 جولائی، یعنی کہ کل کی ریسنٹ کی اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس 30 کل جہاز ہیں جن کا رخ تو موڑا گیا ہے، جبکہ 2 کو ناکارہ بنایا گیا ہے، کیونکہ جو ناکہ بندی ہے ایران کی جانب سے وہ جاری ہے، جبکہ اسی تناظر میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ 30 جہازوں کو اجازت دی گئی ہے جو بیسکلی انسانی امداد لے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر کیسے قابو پایا جائے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار فیض رحمان صاحب۔ بہت شکریہ سما کو اپنا وقت دینے کا۔ کہیے گا کہ پاکستان، قطر، مصر اور سعودی عرب بھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ معاملہ کسی طرح سے حل ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، امریکہ ایران معاہدہ کریں اور حملے رک جائیں، لیکن لگتا ہے کہ اسرائیل کی جو شیطانیت ہے نا وہ اپنا کام دکھا رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی آپ نے دیکھا تھا کہ نیتن یاہو کی جو صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد معاملات مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں اس میں اصل میں بہت ظاہر پیچیدہ، جیسے کہ خود ابھی آپ نے دونوں نے اپنی جو انٹروز میں جو بات چیت کی ہے اس میں بہت پیچیدہ معاملہ ہے، اور اس سے پہلے بھی میں آپ ہی کے چینل پہ اور دوسرے چینل پہ بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک بہت بڑا اسپوائلر ہے اس پورے معاملے میں، اور اسرائیل کی خصوصاً نیتن یاہو کی پوری کوشش یہی ہے کہ یہ جنگ مسلسل جاری رہے۔ یہ تو بالکل ایک بلا شک و شبہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ بھی ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ خود امریکہ میں اور ایران میں دونوں ممالک میں، دونوں فریقین میں ایسی لابیز ہیں، ایسے گروپس ہیں جو نہیں چاہتے کہ معاملہ کسی مفاہمت کے ذریعے حل ہو۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایران میں ایک ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو نظر آتی ہے وہاں پر واضح تقسیم لیڈرشپ کی، اور اس سے پہلے جب 10 روز کا جو سیز فائر کا باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا، تو اسی سیز فائر کے دوران جب آیت اللہ خامنائی، علی خامنائی شہید صاحب کی جب تدفین کی آخری رسومات جاری تھی، تو ابھی ان کی تدفین مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن اسی دوران ایران نے 3 قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر حملہ کیا۔ آپ نے پھر دیکھا کہ اس کے بعد دوبارہ ایک جنگ شروع ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر امریکہ نے کچھ اپنی کارروائی روکی، لیکن ایران نے پھر کن وجوہات کی بنا پر، ظاہر اس کی بہتر وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جارڈن پر حملے کیے جو کہ امریکی جو تنصیبات تھیں، جو اڈے تھے۔ تو یہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے، اور اس میں جیسے کہ خود آپ نے بھی کہا اس میں ضرور
اور ہوا یہی ہے کہ نیتن یاہو جب یہاں آئے تو یہ ان کی پہلی ان پرسن ملاقات تھی ٹرمپ کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد. 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد یہ ان کی پہلی وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ ون آن ون ان سے ملاقات رہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے تقریباً 1 سال کے اندر 7 دورے کیے تھے واشنگٹن کے، اور ظاہر ہے کہ ان کی پوری خواہش اور ان کی جتنی بھی لابیز امریکہ میں بھی جو موجود ہیں، اسرائیلی لابیز، جوش لابیز، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات طاقت کے ذریعے حل کیے جائیں. اب اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے جو جیسا کہ فرمایا کہ پاکستان نے خصوصاً قطر تو بعد میں شامل ہوا، اصل تو کردار اور جو ایک انتہائی جو اہم کردار ادا کیا وہ پاکستان کی قیادت نے کیا، اور اس کو وہاں تک لے کے آئے جہاں ایک آلموسٹ امپاسبل ایک اس کو اسٹیپ سمجھا جاتا تھا کہ ایم او یو سائن کیا دونوں صدور نے، یعنی صدر ٹرمپ نے بھی اور صدر پزشکیان نے، ایران کے دونوں نے وہ سائن کیا. پھر پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی ایز اے گارنٹور اس کو سائن کیا، میڈیٹر سائن کیا. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا دنیا کے لیے، اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اچھا، اس میں دیکھیے، اس میں جو بات تھی، جو ایک بہت سے ہمارے اپنے تجزیہ کاروں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ ایم او یو جو ہے وہ ایک فائنل ڈاکومنٹ ہے، اور اب جو کچھ بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، اور اس پر اب کچھ بات نہیں ہو سکتی. حالانکہ ایم او یو جو ہے بائی ڈیفینیشن وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہا جاتا ہے، وہ ایک فائنل ٹریٹی یا اس کو لیکن بہت امیڈیٹ فیصلہ قطع کلامی کی معذرت، ایک بہت امیڈیٹ وائلیشن پھر ہم نے اس کی دیکھی بھی. اور جو بات آپ کر رہے ہیں، جس طریقے سے دونوں لابیز ہم دیکھتے ہیں کہ متحرک ہیں، جو شاید بائی انٹینشن نہیں چاہ رہے کہ یہ معاملات اس جانب افہام و تفہیم سے حل ہوں. تو فیصلہ چونکہ آپ خود واشنگٹن میں موجود ہیں، بڑا قریب سے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کا تو کسی حد تک یہ فیصلہ تھا، جیسے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یو میں کریکٹ می فیصل صاحب، انہوں نے تو خود کہا تھا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ مجھے جنگ میں دھکیلے، جبکہ میں نہیں چاہتا، میں اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. تو جب لیڈرشپ کا یہ موڈ ہے تو پھر واٹ میکس them resist کہ وہ پھر معاملات بالآخر اس طرح کی لابنگ سسٹم کے آگے آ کے مجبور ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیے، بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا یہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر ٹرمپ نے بارہا یہ کہا ہے، اور خود ان کے اپنی پارٹی کے جو بڑے اہم ارکان ہیں اور ان کے اپنی پارٹی کے جو بڑے بڑے جو اینالسٹ اور پنڈٹس ہیں، انہوں نے بھی یہ بالکل کھل کر یہ بات کی کہ جنگ اس وقت امریکہ کے حق میں نہیں ہے، امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، اور امریکہ کا براہ راست ایران کے ساتھ کوئی ایسا کلیش نہیں ہے، ایسا کوئی بہت بڑا کانفلکٹ نہیں ہے جس کی بنا پر آپ جا کر اتنے شدید حملے وہاں کریں. یہ ایک بالکل سوچی سمجھی رائے صدر ٹرمپ کی بھی ہے اور ان کے آس پاس کے لوگوں کی رہی ہے. لیکن جیسا کہ خود پھر وہ جو آپ کا جو کامنٹ تھا، میں وہ الفاظ تو نہیں دہراؤں گا، لیکن جو آپ کا کامنٹ تھا کہ نیتن یاہو بہرحال یہاں پر آئے، انہوں نے پھر ایک ون آن ون ان سے میٹنگ کی اور پھر باقاعدہ ان کی کیبنٹ کے ساتھ میٹنگ کی، اور آپ نے دیکھا کہ دوبارہ ایک طرح کی ایک ہارڈ لائنر ایک پوزیشن یہاں امریکہ نے اور ٹرمپ نے خصوصاً لی ہے. اچھا دیکھیے، اس میں اب یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ خود ایران کا جو معاملہ ہے وہ ایران کی اپنی جو کیا سوچ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کو مشکل میں ڈال کر کم از کم ان کے حق میں یہ ہے کہ اگر وہ بات چیت کریں گے تو ان کو اس بات پر اعتبار نہیں ہے کہ اگر ہم نے بات چیت کر بھی لی تو پہلی کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ پھر ہم پر حملے کر دیے جائیں گے. بالکل ایسے فیصلہ قطع کلامی کی معذر جاتی ہوں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اب تمام تر صورتحال سے کیسے نمٹا جائے. صدر ٹرمپ بھی دو باتیں کرتے ہیں، ایک طرف حملے کی تو دوسری جانب ایران سے معاہدے کی امید ظاہر کرتے ہیں. کیا خود امریکی صدر کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے وہی بات ہے کہ اگر ٹرمپ کو اس وقت اگر چوائس ہے اور ان کے پاس، تو ان کی ذاتی اس وقت خواہش یہ ہے کہ وہ اس وقت فوری طور پر اس جنگ سے نکل آئیں. یہ انہوں نے نہ صرف بارہا اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور خود ان کا ڈیمینر اور ان کا وہ، چونکہ دیکھیں وہ ہر وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہم ایرانی ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ بات چیت
ہو رہی ہے، بات چیت ہوگی، اگر بات چیت نہیں ہوئی تو ہم حملے کریں گے. لیکن جو اب دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان چونکہ ایک پڑوسی ملک ہے، 900 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد ایک برادر اسلامی ملک ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں کے عوام کو کی ہمدردیاں یقیناً ایران کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ایران کے ذہن میں، جو وہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ وہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر ہم نے اس موقع پر مفاہمت کر کے، کوئی معاہدہ کر کے خاموش ہو گئے اور ہم نے اپنا لیوریج اسٹریٹ آف ہارمز پر ختم کر دیا، اگر ہم نے اس کو بالکل نیویگیشن کے لیے، جہاز رانی کے لیے کھول دیا، تو پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. یہ میں ایرانی قیادت کی بات کر رہا ہوں. اور پھر ہوگا یہ کہ جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا تو پھر امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر پھر ہم پر شدید حملے کریں گے، اور پھر ہم اس لیوریج کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو اس وقت جو اصل مسئلہ اٹک گیا ہے آ کے وہ ہے کہ کس کا حق حاکمیت ہے آبنائے ہرمز پر. ایران اپنی تاریخ اور اپنی جغرافیہ کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس آبنا کو، یعنی اس اسٹریٹ کو کنٹرول کرنے کا پورا حق اس کو ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں، خصوصاً عمان ہوا یا یو اے ای ہے اور دوسرے جو گلف کنٹریز ہیں، ان کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے کہ وہ صرف اتنی اہم آبی شاہراہ پر صرف ایک ملک کا اور ایک قیادت کا کنٹرول ہو. تو یہ ایک آپ اس وقت ایک پورا جو ایک وجہ تنازع ہے وہ یہ بنا ہے کہ کون اس کو کنٹرول کرے گا اور کس طرح سے کھولا جائے. ٹرمپ کی اس وقت جو خواہش ہے اور جو ان کی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ فی الحال اس کو پوری طرح سے کھول دیا جائے. اور وہ بارہا آپ جو سینٹ کام کا آپ نے بھی ایک پریس ریلیز اپنی اسکرین پہ دکھایا تھا اس سے پہلے، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک پریس ریلیز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز بزنس کے لیے کھلی ہے، وہاں سے جہاز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ایک ایک نیویگیشن ہو رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایران نے اپنی کارروائیوں سے اس کو پوری طرح سے بند نہیں کیا. اچھا دیکھیے اسٹریٹ بہرحال وہ ایک، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ چھوٹی جگہ ہے، لیکن اتنی بڑی بہرحال ہے کہ کوئی ایک ملک اس کو اپنی طاقت سے کنٹرول نہیں کر سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ ایران کے پاس وہ فوجی طاقت یا وہ نیوی ہے کہ جس کے ذریعے وہ پوری اسٹریٹ پر کنٹرول اپنا رکھ سکے اور اس کو مینج کر سکے، جب تک کہ تمام جو آس پاس کے اور دیکھیں نا ممالک یہ فیصلہ اسٹریٹ آف ہارمز والا جو معاملہ ہے سارا کا سارا، وہ یہ اس کا میکانزم طے ہونا چاہیے. ایران تو اسی بات پہ قائم ہے اور بہت زیادہ اس بالخصوص جنگ کے بعد اب یہ چیزیں، اس کی امپورٹنس، اس کی جو اہمیت ہے وہ گلوبل چین کے سطح امپیکٹ کر سکتا ہے، یہ بھی سامنے آیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے معاملات اتنے سمپل تو نہیں ہیں، بٹ لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ فار سم تھنگ پازیٹیو. بہت شکریہ فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا مفصل انداز میں معاملات آگے کس جانب بڑھ سکتے ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اس بڑا تفصیلاً سما کے ناظرین کو اپنا انالیسس دیا.